بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹیم سریام تحصیل بھیرا کے چینل پر خوش آمدید۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ویورز، دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خدمت خلق کو مقصد حیات بنا رکھا ہے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ دوسروں کے لیے جیا جائے۔ ویورز، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، یعنی تمام مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ مخلوق۔ انسان اس لیے تمام مخلوقات سے افضل ہے کہ یہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے کام بھی آتا ہے۔ انسان کے دل میں اثار و قربانی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ ویورز، اپنے لیے جینا کوئی مشکل کام نہیں۔ معاشرے میں حسن تبھی پیدا ہوتا ہے جب سفید پوش لوگ عزت اور بھرم کو قائم رکھوائیں اور ضروریات زندگی کو بھی پورا کر سکیں۔ ویورز، ہمارا معاشرہ ایک مسلط کردہ دوڑ میں بغیر نفع و نقصان جانے دوڑا چلا جا رہا ہے۔ امراء اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن غریب اور مظلوم کے لیے اندھے اور بہرے بن جاتے ہیں۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ ویورز، انسان اشرف المخلوقات ہو کر بھی اپنے مقام سے گرتا جا رہا ہے۔ حالات نہیں بدل رہے۔ ویورز، حالات کیسے بدلیں؟ حالات نہیں بدل سکتے جب تک ہم خود کو نہ بدل لیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ نیکی کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ یا اپنے خاندان کو متعارف کروانا کیوں ضروری ہے۔ ویورز، ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس سٹینڈز، چوراہوں، بازاروں، سکولوں اور ہسپتالوں میں ٹھنڈے پانی کے کولر لگائے جاتے ہیں۔ کولر پر جتنی جگہ ہوتی ہے وہاں خاندان کے افراد کے نام کے ساتھ ایصال ثواب کا نوٹ لکھا ہوتا ہے۔ ویورز، اب ہمیں یہ لکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ قدرتی بات ہے کہ جب انسان کسی تکلیف سے گزر رہا ہو اور اچانک اسے کہیں سے سکھ اور سکون میسر ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس وسیلے کا بھی شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے دعا بھی۔ تو ویورز، جب تھکن سے چور، پیاس سے نڈھال انسان کو ٹھنڈا پانی میسر ہوگا، وہ خود بخود دعا دے گا۔ ہمارے مذہب اسلام میں راستے سے اینٹ، پتھر یا کانٹا ہٹا دینا بھی نیکی ہے۔ زمانہ قدیم میں لوگ گھروں کے باہر باقاعدہ پانی کا انتظام کرتے تھے، بالخصوص ان گھروں میں جہاں بس سٹینڈز یا چوک ہوتے تھے، تاکہ مسافروں کو پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ لیکن افسوس، اب ہم مادیت پرستی کا شکار ہو کر اس حقیقت سے منہ موڑ بیٹھے ہیں۔ آج اگر کوئی پیاسا دروازے پر آ جائے، ہم پانی تو درکنار دروازہ کھولنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ویورز، یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، بلکہ ایسے بے شمار واقعات ہم نے خود دیکھے ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ بہت سے متقی اور پرہیزگار لوگ بھی ایسا کرتے ہیں۔ وہ شاید اس بات سے ناواقف ہیں کہ انسانیت کے تقاضے کیا ہیں۔ میر درد نے اسی دور کے لیے کہا تھا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ ویورز، آج لوگ سردی میں بھوکے ننگے سڑکوں پہ پڑے رہتے ہیں اور صاحب اقتدار اپنی گاڑیوں تک میں ہیٹر سے مستفید ہوتے ہیں۔ فرق ضروریات سے آسائشات اور تعیشات کا ہے۔ غریب ضروریات کے لیے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں، جبکہ امراء آسائشات اور تعیشات سے بھی آگے مریخ کو تسخیر کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان فضولیات کے بعد ہی صحیح، اگر یتیم، غرباء اور مساکین کے حال پر ترس کھا لیا جائے تو بھی معاشرے میں خوشحالی لائی جا سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ویورز، غریب کو کھانا کھلانا بھی نیکی ہے۔ ایسے افراد جو اپنے بچوں کو مفلسی کے تحت سکول نہیں بھیج سکتے، ان بچوں کو صاحب حیثیت لوگ سکول میں پڑھا سکتے ہیں۔ ویورز، وہ غریب بچیاں جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے والدین کی دہلیز پر بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، کیا صاحب استطاعت لوگوں کا فرض نہیں ہے کہ وہ ان سفید پوش لوگوں کی مدد کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کی مدد کے لیے زکوٰۃ، عشر، صدقات اور خیرات کے ذرائع بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ واضح کر دیا ہے کہ زکوٰۃ مال و دولت کو پاک کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح روزہ جسم کو ہر بیماری سے پاک کر دیتا ہے۔ ویورز، دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ صحت مند بیمار کی مدد کر رہا ہے تو امیر غریب کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن یہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان خود معذور اور محتاج ہو لیکن دوسرے معذوروں اور محتاجوں کی مدد میں مصروف عمل ہو۔ ایسی مثالیں ہمارے مذہب میں پائی جاتی ہیں۔
ویورز، جنگ یرموک میں ایک زخمی شخص کو جب پانی پلایا گیا تو اس نے یہ سوچ کر دوسرے زخمی شخص کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہو سکتا ہے اسے میرے سے زیادہ ضرورت ہو۔ جب دوسرے زخمی شخص کے پاس پانی لایا گیا تو اس نے یہ سوچ کر تیسرے زخمی شخص کی طرف اشارہ کر دیا۔ جب تیسرے شخص کے پاس لایا گیا تو اس نے پہلے زخمی شخص کی طرف اشارہ کر دیا۔ پانی پلانے والا شخص جب پہلے شخص کے پاس آیا تو وہ شہید ہو چکا تھا۔ دوسرے شخص کے پاس دوڑا آیا تو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ شخص بھی شہید ہو گیا۔ پانی پلانے والا تیسرے زخمی شخص کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ ویورز، یہ ہمارے مذہب اسلام کی تعلیم ہے کہ زخموں سے چور ہو کر بھی اثار و قربانی کا جذبہ عروج پہ رہا۔ موت کے خوف سے ان کے قدم ڈگمگائے نہیں بلکہ حوصلہ بلند رہا اور اثار کا جذبہ سر چڑھ کر بولا۔ ویورز، تاریخ اسلام کی ورق گردانی کی جائے تو ہمارا مذہب ایسی بے شمار مثالوں سے جگمگا رہا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر انصار نے مہاجرین کا جس طرح خیر مقدم کیا، تاریخ میں ایسی مثال نہ کبھی تھی نہ آگے مل پائے گی۔ ویورز، اب وقت آن پہنچا ہے کہ ہم اس مادیت پرستی کی دلدل سے باہر نکلیں، کائنات میں اپنی تخلیق کے محرک کا ادراک کریں اور خود کو اشرف المخلوقات ثابت کریں۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے جہاں کو ساتھ لے کے چلو۔ ویورز، ٹیم سریام ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں انسانیت کی خدمت بغیر کسی نفع و لالچ کے کی جاتی ہے۔ اسی طرح ٹیم سریام تحصیل بھیرا انسانیت کی خدمت کا جذبہ لیے اپنے مشن عظیم پاکستان، قابل تعظیم پاکستان کو رضاکارانہ طور پر آگے بڑھا رہی ہے۔ ویورز، آپ بھی اس ٹیم میں شمولیت اختیار کر کے انسانیت کی خدمت سر انجام دے سکتے ہیں۔ ٹیم کا حصہ بننے کے لیے اپنا نام، عمر اور شہر کا نام لکھ کر 939300 پر بھیج دیجئے یا لاگ ان کیجئے www.sriam.org یا پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجئے۔ ویورز، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ایک نئی ویڈیو میں نئے انداز کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔